اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری کارنامے کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین کرام، سب سے بڑی خدمت جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی ایک شخص نے اسلام اور مسلمانوں کی انجام دی، وہ وہی تھی جو حضرت ابو بکر نے اپنی اس بیماری کے دوران انجام دی، جو آخر کار ان کے لیے پیغام مرگ ثابت ہوئی۔ اور یہ عظیم خدمت آپ کا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت کو اپنے بعد خلافت اور امارات کے لیے نامزد کر جانا تھا۔ خلافت کے لیے اس نامزدگی کے باب میں مختلف روایات بیان ہوئی ہیں۔ بعض روایات میں خیال کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے اس فیصلہ کن اور تاریخی نامزدگی سے پہلے صحابہ اکرام کی ایک جماعت سے، جس میں عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان اور سعید بن زید بن نصیر ممتاز تھے، اور انہوں نے مشورہ دیا اور سب نے آپ کی رائے سے اتفاق کیا، یعنی سب نے اسے پسند کیا تھا کہ آپ کے بعد حضرت عمر امام ہوں گے۔ بعض روایات یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر نے اپنا فرمان حضرت عثمان کو املا کرا دیا تھا، لیکن املا لکھواتے وقت آپ اس مقام پر پہنچے لوگوں کے خلیفۃ المسلمین کے عہدے کے لیے، تو آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ حضرت عثمان کو خیال پیدا ہوا کہ یہ غشی آپ حضرت ابو بکر کو بیدار نہیں ہونے دے گی اور آپ ابدی نیند سو جائیں گے۔ اس لیے آپ نے اپنی طرف سے فرمان میں عمر بن خطاب کے الفاظ بڑھا لیے، اور ادھر جب حضرت ابو بکر کو قدر افاقہ ہوا اور غشی کی وہ کیفیت زائل ہوئی تو آپ بولے، ہاں ذرا پڑھنا تو صحیح، کیا لکھا تم نے؟ حضرت عثمان نے فرمان پڑھ کر سنا دیا، اور جب حضرت ابو بکر نے عمر بن خطاب کا نام پڑھا جاتے سنا تو آپ نے فرت مسرہ سے اللہ اکبر کہا اور حضرت عثمان کو دعائے خیر عنایت فرمائی اور فرمایا، تم شاید یہ سمجھتے تھے کہ ابو بکر دوبارہ نہ بول سکیں گے۔ بہرحال روایت مذکورہ کے روح سے حضرت ابو بکر نے فرمان کی بقیہ حصہ بھی املا کرا دیا۔ ابن سعد نے اپنے شیوخ سے روایات بیان کرتے ہوئے فرمان کا متن حسب ذیل بتایا ہے۔ عنایت فرمایا کہ اب جبکہ ابو بکر ولد ابو قحافہ اس منزل سے گزر رہا ہو، ان لمحات سے نمبر ازما ہو جن میں کافر بھی تو پر یقین کرنے لگتے ہوں جن میں سے انہوں نے انکار کیا تھا، ایسا ہو شعاروں پر بھی حقائق اشکار ہو جاتے ہیں اور حقائق جٹلانے والے تک آمادہ تصدیق ہو جاتے، یعنی انہیں بھی سب کچھ نظر آنے لگتا۔ اب جبکہ میں دنیا سے جس سے اب میرا تعلق ختم ہو رہا ہے، آخری اور آخرت کی زندگی میں داخل ہوتے ہوئے اس سے پہلا عہد کر رہا ہوں، کیونکہ اس کے بعد دنیاوی امور میں متعلق مداخلت نہ کر سکوں گا اور میری آخرت کی زندگی شروع ہو جائے گی۔ میں اپنے بعد تمہارے لیے خطاب کے بیٹے عمر کو خلافت کے منصب کے لیے نامزد کرتا ہوں۔ تمہارا فرض ہے عمر کی بات سنو، ان کے احکامات کو بجا لاؤ۔ عمر کا نام پیش کرتے وقت سامنے اللہ، رسول اللہ، اسلام، امت اور خود اپنی آخری بھلائی کا خیال ہے۔ جہاں تک میرا مشاہدہ اور تجربہ اور قیاس ہے، عمر عدالت گستگیری کریں گے، لیکن خدا نخواستہ اگر وہ خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد بدل گئے تو میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آسان شعار اور خطا کار اپنے کٹے کی سزا بھی پاتے ہیں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میرے سامنے ملت کا مفاد ہے، البتہ غیب کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اس کا علم صرف اللہ کو ہوتا ہے۔ جو لوگ بھی زیادتی اور ستمرانی سے کام لیں گے، انہیں انجام کار اسی کا بدلہ ہی مل جائے گا۔ میں تمہارے لیے اللہ کی مہربانیوں اور پرامن زندگی کا خواہاں ہوں۔ راویوں نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان اس فرمان کو لے کر جس پر مہر خلافت لگی ہوئی تھی مسجد نبوی میں تشریف لائے، جہاں پہلے سے ایک مجمع فرمان کا منتظر بیٹھا تھا۔ ان لوگوں سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خلیفۃ رسول اللہ مراد حضرت ابو بکر نے آپ لوگوں سے استصواب کروایا ہے، آپ لوگ اس کو اپنا خلیفہ اور امام تسلیم کر لیں گے، جس کے اس فرمان میں سفارش ہے۔ لوگوں نے اس بات میں جواب دیا،
راوی لکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں فوراً قیاس آرائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، لیکن روایات کی روح سے حضرت علی نے ارشاد فرمایا ہم پہلے ہی سمجھ گئے ہیں۔ اس فرمان میں عمر کا نام لکھ کر آیا ہے۔ چند راویوں نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ یہ جاننے کے بعد کہ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو خلافت کے منصب کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ بعض مہاجر صحابہ نے حضرت ابو بکر کی توجہ حضرت عمر کی سخت گہری کی طرف منتخب کرائی، لیکن اس کے جواب میں حضرت ابو بکر نے پورے وثوق سے فرمایا اس انتخاب میں ان کے پیش نظر اسلام کی فلاح تھی اور وہ حضرت عمر کو اس منصب کے لیے سب سے زیادہ موزوں شخصیت سمجھتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔